اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے۔ پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ ماؤنٹ ویسوویس اٹلی اور خاص طور سے نیپلز شہر کی پہچان ہے۔ اس جوالامکھی کو تباہی کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی ڈھلان پر بنے ایک شہر نے اسی طرح کی تباہی کا سامنا کیا جیسے شہر سدوم نے کیا تھا۔ پومپے نامی یہ شہر اپنے برے اعمال اور اللہ کے خلاف بغاوت کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ان تصویروں میں اس شہر کا چہرہ پیش کیا گیا ہے جو کبھی پومپے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر اپنی دولت کے لیے مشہور تھا اور سماج کے سب سے اعلیٰ طبقے کے لوگ یہاں چھٹیاں بتانے آتے تھے۔ مکانوں کی تعمیر بہت خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ پومپے کے لوگ بہت دولت مند تھے، لیکن اپنی دولت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ گمراہ ہو گئے اور خود کو بدکاری کے حوالے کر دیا۔ پومپے کے آس پاس کچھ دوسری بستیاں بھی تھیں جو گناہوں میں مبتلا تھیں۔ ان میں نیپلز اور ہرکیولینیم بھی شامل ہیں، لیکن خاص طور پر پومپے سے حیرت میں ڈال دینے والی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان کی کھدائی میں بعض نمونے پینٹنگز حاصل کیں جن میں پومپے کی زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ واضح ہے کہ پومپے شہر کو دو چیزوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک، وہ اپنے شہر کے کافی بڑے میدان میں منظم گلیڈیٹوریل مقابلے کے لیے جانے جاتے تھے، صرف اور صرف دولت مندوں کی تفریح کے لیے۔ روم میں کولوسیوم کے بعد رومن سلطنت کا دوسرا بڑا میدان پومپے کا ہی تھا۔ یہ اس قدر وحشی تھا کہ لڑائی کا صرف ایک ہی اصول تھا، سامنے والے کو موت کے گھاٹ اتارنا۔ پینٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائی دھرم کے شروعاتی سالوں میں اس میدان میں ان گنت تعداد میں لوگوں کی موت دیکھی گئی تھی، جو صرف اور صرف خدا پر یقین ہونے کی وجہ سے تھا۔ یہ ناقابل یقین منظر پومپے کے لوگوں کے لیے تفریح کی سب سے بڑی شکل بن گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بہت بے رحم تھے، اور یہ بے رحمی پوری رومن سلطنت میں غالب تھی۔ ایک غلام کا کسی حکم کی نافرمانی کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی انجام تھا، ان کے ساتھ پیسوں سے خریدی گئی بیکار چیزوں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر بھی پومپے کے رئیسوں کے ذریعے غلاموں پر اصل ظلم کچھ اور ہی تھا۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک لمحے میں ویسوویس کے گرم لاوے نے زمین سے پومپے کا چہرہ صاف کر دیا۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دھماکے سے لگ بھگ 17 سال پہلے یہاں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا جس نے شہر کے کچھ حصوں کو برابر کر دیا تھا۔ شاید اس وقت وہ آثار اللہ کی طرف سے ایک آگاہی تھی۔ They even had warnings of the oncoming danger. We now know that the earthquake 17 years before the eruption was a precursor to. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم
ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا کئی لوگوں کو مستقبل میں آنے والے زلزلوں کی فکر تھی اور وہ پومپئی میں اپنے گھروں میں کبھی نہیں لوٹے۔ اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ماؤنٹ ویسوویس ایک جوالامکھی ہے۔ وہ تباہی لگ بھگ 2000 سال تک زمین کے نیچے چھپی رہی۔ 20ویں صدی کی پہلی سماہی میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے جوالامکھی پھٹنے سے واقعات کا پتہ لگانا شروع کیا۔ جو انہوں نے پایا وہ 2000 سال پرانے اتہاس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو پوری طرح سے محفوظ تھا۔ یہ انسانوں کی تراشی گئی مورتیاں نہیں ہیں۔ پومپئی کے لوگوں کو آفت نے اس قدر اچانک گھیر لیا تھا کہ سب کچھ اسی طرح اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تھا جیسا کہ 2000 سال پہلے تھا، گویا وقت ٹھہر گیا ہو۔ ویسوویس کے خوفناک دھماکے کے باوجود کوئی فرار نہیں ہو سکا، لیکن صرف پتھر میں بدل گئے جہاں وہ کھڑے تھے۔ کچھ جسموں میں چہرے اور یہاں تک کہ دانت بھی مکمل طور پر برقرار رہے۔ وہ چیز جو تقریباً تمام لاشوں میں پائی گئی وہ حیرت اور دہشت کا اظہار تھا۔ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ایک گھر کے لوگ اس پل بوکھلا اٹھے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے میز پر رکھا کھانا بھی آج تک محفوظ ہے۔ اس وقت کے حالات کو سٹیک طور پر یہ منظر بیان کرتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ کیسا منظر تھا کہ ہزاروں لوگ اپنی طرف موت کو آتا دیکھ نہ کچھ سن پائے اور نہ دیکھ پائے۔ تباہی کے ان پہلوؤں سے یہ ظاہر ہوا کہ پومپئی قرآن میں بیان کردہ تباہی کے واقعات سے ملتا جلتا ہے۔ چونکہ اس طرح کے واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ نے ظالموں کو وہیں ایک ہی پل میں ہلاک کر دیا جہاں وہ کھڑے تھے۔ جی ہاں، وہ اپنے آخری اعمال میں منجمد ہو گئے تھے۔ تیز رفتار سے چلنے والے پائروکلاسٹک بہاؤ نے انہیں لپیٹ لیا۔ گرم پیومیز، راکھ اور ملبے جلدی سے لوگوں کے جسموں کے گرد ایک مولڈ کی طرح سخت ہو گئے تھے جس نے ان کے آخری اعمال کو قید کر لیا۔ لیکن 1400 سال سے زیادہ وقت پہلے قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کافروں کو بے حرکت جما سکتا ہے۔ ایک بار پھر یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں مندرجہ ذیل آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔